قابل قدر بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن بصميم قلوبنا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق مرحمت کی کہ اس کے محبوب کے معراج کے موقع پہ نسبت اور مناسبت سے اس کے اس مقدس گھر میں ہم لوگ جمع ہیں۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے، اور اس حاضری کے صدقے ہم سب کے اور ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں نے اس مجلس کے انعقاد میں دامے تیرمے قدمے سخنے جس طرح بھی قربانی دی ہے، حصہ لیا ہے، مولا کریم سبوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ آپ کے دل میں جو حاجتیں ہیں مولا کریم ان جائز حاجتوں کی تکمیل فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبک سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اجمل التسلیم۔ چند دعائیں ہم نے اپنے لیے اور آپ کے لیے کی ہیں، اور درود شریف کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو قبولیت دعا کی غرض سے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بتوام الملک الحی القیوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں شاعر
منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حبیب یا رسول اللہ، تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایما ہے. تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایما ہے. تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیماں ہے. تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیماں ہے. امام انبیاء تو، خاتم شان نبوت تو. امام انبیاء تو، خاتم شان نبوت تو. لوائے حمد تیرے دست نازک میں درخشاں ہے. لوائے حمد تیرے دست نازک میں درخشاں ہے. اور لوگ اس معراج کے مسئلے پہ بڑا پیچیدہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم اتنی تیزی کے ساتھ سفر کیسے کر سکتا ہے کہ جنزیر ہل رہی ہو، وضو کا پانی بہہ رہا ہو، بستر گرم رہے اور جانے والا اتنا لمبا سفر کر کے جائے اور آ جائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب میں ہوا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کو بیداری کے عالم میں جسم اطہر کے ساتھ یہ معراج حاصل ہوا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جسم کیسے اتنی تیزی کے ساتھ جا سکتا ہے. شاعر نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، اور میں یہ اشعار عام لوگوں کی مجلس میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، اور یہاں پڑھ رہا ہوں تو شفیق صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. اگر اس شعر آپ کے اوپر ثقیل لگے تو اس کے ذمہ دار حضرت شفیق صاحب جیسے لوگ رہیں گے کہ یہ آپ کے پڑھنے کے جواز فراہم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جسم کیسے اتنی تیزی کے ساتھ جا سکتا ہے. شاعر نے بڑا اچھا عقدہ حل کیا ہے، غور سے سنیے. سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے. سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے، پھر اس کی روح کا کیا ذکر جو ایک راز پنہاں ہے. پھر اس کی روح کا کیا ذکر جو ایک راز پنہاں ہے. پیارے آقا تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایما ہے. تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیماں ہے. اور عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز. سدرہ پہ گئے، جبریل ساتھ گئے، اس کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ آپ تنہا جائیے. یہ جبریل یہ کیسی رفاقت، حرم مکہ سے تو بلا کے ساتھ لائے اور یہاں بیچ راستے پہ کہتے ہو اب آپ تنہا جائیے. جبریل کہتے ہیں مصطفیٰ اگر ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو تجلیات ربانیہ سے میرے پڑ جل جائیں گے، میرا وجود ختم ہو جائے. عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز، اور نزول ایسا کہ ہر ذرے میں تو ہی تو نمایاں ہے. عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز.
عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز، اور نزول ایسا کہ ہر ذرے میں عالم کے نمایاں ہے۔ تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایماں ہے، تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیماں ہے۔ سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے، پھر اس کی روح کا کیا ذکر جو ایک راز بنا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں اس کو یوں کہا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو مصطفیٰ تو سراپا معجزہ ہے، لیکن نبی کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے۔ سرکار لعاب دہن کھاڑی پانی میں ڈال دے تو چشمہ شیری بن جائے، ٹوٹی ہڈی پہ لگا دے تو وہ جڑ جائے، راستے سے گزرے تو شجر حجر آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، اونٹنی اور دشمن کے ہاتھ کی کنکڑی آپ کی صداقت کی گواہی دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ممبر شریف کے بنائے جانے سے پہلے سرکار ایک ستون سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بنا کر کے رکھ دیا گیا اور اس کو سرکار نے سائیڈ کر دیا تو ٹہنی ایسے رونے لگی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے بچھڑ کے رونے لگتا ہے۔ سرکار نے اپنا ہاتھ اس سے رکھا تو پھر اس کو سکون ملا۔ تو سرکار کا تو سراپا معجزہ ہے سرکار، لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم ہے، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، اور ہر انسان قیامت تک دیکھ سکتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کی سچی دلیل۔ قرآن حکیم کے بعد رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کے بعد پیارے آقا کا سب سے عظیم معجزہ وہ معراج النبی ہے۔ معراج ہے کیا؟ میری گفتگو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی ہی ہو لیکن اس کے سارے گوشوں پہ ہو جائے۔ سب سے پہلے معراج النبی کا ظاہری پس منظر کیا ہے؟ جس حال میں سرکار کو یہ معراج کی نعمت ملی اس وقت سرکار کی زندگی کے حالات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تمہید اور مقدمہ کیا ہے۔ معراج النبی کا پس منظر، کب سرکار کو یہ معراج کی نعمت ملی، کن حالات میں ملی، کیسی سچویشن استھتی اور کیفیتیں تھی زندگی کی تو یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی۔ پہلی چیز وہ، پھر اس معراج کا جو سفر ہے یہ سفر کیسے کیسے کہاں تک ہوا۔ گفتگو کا دوسرا اسلوب، دوسرا حصہ کہ یہ معراج کہاں سے شروع ہو کے کیسے کیسے ہوا۔ پھر تیسرا حصہ سرکار معراج سے جو کچھ امت کے لیے لے کے آئے اس میں امت کے لیے کیا سبق ہے۔
اور پھر تیسری چیز یہ کہ سرکار نے معراج کی رات جو برزخی زندگی کے احوال کا مشاہدہ کیا، بندوں کے ثواب و عذاب کا، اس میں ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے۔ کئی چیزیں ہو گئی، معراج النبی کا پس منظر، کن حالت میں سرکار کی زندگی کے کن حالتوں میں اس معراج کی نعمت کو اللہ نے عطا کیا، پھر سفر معراج کہاں سے کہاں تک کیسے ہوا، سرکار معراج سے لوٹے تو امت کے لیے کیا لائے، برزخی زندگی میں یعنی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور قیامت تک جائیں گے اور برزخی زندگی میں ہیں، ان کے لیے برزخی زندگی میں کیا ہو رہا تھا اور سرکار نے کیا دیکھا، اور ہمارے لیے اس میں کیا درس نصیحت ہے، ان ساری چیزوں کا بیان۔ بڑی اختصار کے ساتھ ان گوشوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بات جذباتی ہو کر سننے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو آپ بیک گراؤنڈ سنیے، سرکار کی زندگی میں جس حال میں یہ نعمت سرکار کو ملی، سرکار کو جو معراج کی یہ نعمت ملی وہ کس حال میں ملی اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، پھر میں سفر معراج پہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والوں کے بیچ رہے، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ 40 سال کی عمر شریف پہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بہت کم لوگ ماننے والے ہوئے اور پوری وادی مکہ کی آپ کی دشمنی پہ آمادہ ہو گئی۔ اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک تو آپ چپکے سری دعوت دیتے رہے، اس کے بعد آپ نے جہری دعوت دینا شروع کی جب حضرت عمر جیسے لوگ بھی آ گئے اسلام میں۔ اس کے بعد جب 7 سال کا عرصہ ہوا، اعلان نبوت کے 7 سال ہو گئے، جس میں سے 3 سال سری دعوت کا تھا، چپکے سرکار لوگوں کو بتاتے سمجھاتے، 4 سال اعلانی طور پر دعوت دیتے رہے، تو 4 اور 3 7 سال جب ہو گئے، کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ ہماری ساری تدبیروں کے باوجود اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو انہوں نے ایک وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا کہ آپ کا یہ بھتیجا اپنے اس مشن سے کیا چاہتا ہے، کیا وہ سردار بننا چاہتا ہے، کسی اچھے گھر میں شادی چاہتا ہے، دولت چاہیے اسے، وہ جو چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کرے۔ حضرت ابو طالب کے ذریعے سے یہ جب پیشکش سرکار تک پہنچا، ابو طالب نے کہا بیٹے کفار مکہ کے وفد نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ سرکار نے ابو طالب کو صاف جواب دیا کہ اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو کہے تو میں بال کے برابر بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ ایک بار حضرت ابو طالب کو کفار مکہ نے بڑا دباؤ دیا۔ پچھلی گفتگو جب میری ہوئی تھی سیرت کے موقع پہ تو اس میں بڑی تفصیلی میں نے گفتگو کی تھی۔ حضرت ابو طالب کی پرورش میں سرکار دادا کے وفات کے بعد موجود ہو گئے۔ حضرت ابو طالب زندگی کے ہر موڑ پہ سرکار دو عالم کی حمایت کرتے رہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ایک موقع پہ حضرت ابو طالب نے سرکار سے عرض کیا کہ میرے پیارے بھتیجے، میں اب ضعیف ہو گیا ہوں، میرے کاندھے پہ اتنا ہی بوجھ رکھو جتنا میں برداشت کر سکوں۔ میں تمہاری حمایت میں سب سے لڑتا ہوں، تو سب سے مخالفت کرتا ہوں، سب لوگ میرے خلاف بولتے ہیں، اب میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ تو سرکار نے صاف کہا اے میرے چچا، میرا بھروسہ آپ کی ذات میں بھی نہیں ہے، میرا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ آپ کو جتنا میری حمایت کرنا ہو اتنا کریں،
جتنا آپ سے نہیں ہو سکتا ہو آپ مت کریں، میں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے میں لگا ہوا ہوں۔ 7 سال جب ہو گئے اعلان نبوت کے اور کفار مکہ ساری تدبیر کر کے ہار گئے، سرکار کو تبلیغ سے نہ روک سکے، تو مکہ کے سارے لوگوں نے مشورہ کر کے سرکار کے اور ان لوگوں کا جو سرکار کے ماننے والے تھے محاصرہ کیا، بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ، جس کو شعب ابی طالب، محاصرہ شعب ابی طالب سے سیرت کے باب میں بیان کیا جاتا ہے۔ 3 سال تک اللہ کے رسول اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک پہاڑ کے مخصوص گوفے میں رہتے ہیں، آنا جانا بند۔ خانہ کعبہ میں تمام قبائل کے وہ دستخط آویزہ کر دیا گیا کہ جس پہ سب لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ کوئی ان سے نہیں ملے گا، نہ کچھ خریدے گا، نہ بیچے گا، نہ ان سے کچھ لے گا، نہ ان کو کوئی دے گا۔ حج کے موقع پہ جب باہر سے لوگ آتے تو انہیں بھی روک دیتے، رسول اللہ سے نہیں ملنے دیتے۔ لیکن 3 سال ہی گزرے تھے کہ وہ عہد نامے جس پہ انہوں نے تحریر کیے تھے، کعبہ میں آویزہ کیے تھے، دیمک نے چاٹ چاٹ کر کے اس کا وجود ختم کر دیا۔ جب وہ عہد نامہ ختم تو عہد ختم، جس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ماننے والوں کے ساتھ شعب سے، گھاٹی سے باہر آئے۔ تو 7 سال شعب ابی طالب سے پہلے والا واقعہ اور 3 سال شعب ابی طالب والا واقعہ، تو اعلان نبوت کے بعد سے لے کے یہ 10 سال کا واقعہ ہو گیا، 10 سال عرصہ ہوا۔ 3 سال سری دعوت، 4 سال اعلان کی دعوت، پھر 3 سال شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا مرحلہ، تو 3 3 6 اور 4 10۔ شعب ابی طالب میں 3 سال جگہ آپ محصور تھے، اس میں حضرت خدیجہ جو ہم مومنوں کی ماں، سرکار کی سب سے پہلی بیوی، سرکار 25 سال کی عمر میں ان کی 40 سالہ زندگی کے ہوتے ہوئے جوزیت میں قبول فرمایا تھا، وہ ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، اور حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ شعب ابی طالب سے باہر جب نکلتے ہیں 10ویں ہجری میں، تو اسی سال حضرت خدیجہ بھی انتقال کر جاتی ہے اور حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جذبات میں بہنے کے بجائے اپنے وجود میں اتر کر کے سوچئے کہ مکے کی پوری فضا آپ کے خلاف دشمنی پہ آمادہ، بچہ الگ، بوڑھا الگ، جوان الگ، مرد الگ، عورتیں الگ، سب آپ کی دشمنی پہ آمادہ۔ 2 لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ جو ہر موڑ پہ آپ کے لیے کھڑے رہنے والے تھے، وہ بھی باہر آنے کے بعد گھاٹی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی حالتوں میں کہ جب دعوت آپ دین کی لوگوں کو دے رہے تھے تو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، جینا مشکل کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں جو آپ کے ستون تھے، خاص مددگار تھے، وہ دنیا چلے گئے۔ اس سال کو سرکار نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ ابو طالب بھی گئے، حضرت خدیجہ بھی گئی، عام الحزن، غموں کا سال۔ ایک بشری تقاضا ہے، آدمی پہ جب مصیبتیں آتی ہیں، ظاہری اسباب ٹوٹتے ہیں تو آدمی نڈھال ہوتا ہے۔ 10 سالہ مشقت اور اس کے بعد جو خاص مددگار ہو ان کا اٹھ جانا، جب ظاہری مددگار بھی اٹھ گئے اور مشقتوں کی بارشیں تیز ہونے لگی، تو ایسے میں اللہ نے اپنے رسول کو خاص معراج کی دولت دے کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ جب ظاہری اسباب ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت گود لے لیتی ہے۔ ایسے خاص حالت میں کہ پوری سماج آپ کے لیے دشمنی پہ آمادہ، اور جو ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی رخصت، سال غموں کا سال ہو گیا۔ ظاہری سبب جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں بڑھ کر کے اسے لے لیا کرتی ہے۔ تو یہ معراج کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسباب کی کمی سے آپ
کے پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں اس بات کی کمی سے کبھی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ کامل یقین رکھتا ہے دنیا جتنا چھوڑے گی اللہ اتنا اپنا قریب بنا لے گا، اپنی رحمتوں میں ڈال لے گا. دنیا جس قدر آپ کو دھکیلے گی رحمت الہی اسی قدر آغوش میں لے لے گی. یہ ہے معراج النبی کا بیک گراؤنڈ. جس حال میں سرکار کو یہ نعمت ملی اس کا ایک سیرت کے اعتبار سے جائزہ. چنانچہ سن 10 میں نکلے شیب ابی طالب سے اور اس کے بعد میں انتقال کرتے ہیں دونوں لوگ، اور پھر 11ویں ہجری میں سرکار کو معراج کی دولت ملتی. معراج کا واقعہ کچھ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 2 طرح کی روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں تھے، حتیم کعبہ میں تھے. خانہ کعبہ کے قریب حتیم آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بنا ہوا ہے. خانہ کعبہ میں تھے، حتیم کعبہ میں تھے، کعبہ کے قریب تھے، مسجد حرام میں. نیند اور بیداری دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی. جبریل آتے ہیں اور بعض روایتوں میں یہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، جبریل آتے ہیں. اس میں علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ ام ہانی کے جس گھر میں سرکار آرام کر رہے تھے وہ حرم کعبہ ہی کے اندر تھا، اس لیے وہ بھی مسجد حرام کے سفر میں وہ عبارت بھی ہو سکتی ہے اور یہ عبارت بھی ہو سکتی ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک بار تھوڑے ہوا ہے، کبھی وہاں سے شروع ہوا کبھی یہاں سے شروع ہوا. خیر، سرکار حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے ہیں. جبریل آتے ہیں. سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلووں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے. آنکھیں کھولی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے. سرکار جبریل جو ایک براق تیز سواری لائے تھے اپنے ساتھ، اس پہ سوار ہوتے ہیں، بیت المقدس جاتے ہیں. تمام انبیاء سب بصف تھے. سرکار وہاں امامت فرماتے ہیں. وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. بخاری شریف میں بڑی تفصیلی روایت آئی ہے، بڑی تفصیلی روایت. فلاں آسمان پہ گئے، فلاں آسمان پہ گئے، فلاں آسمان پہ گئے، وہاں فلاں نبی سے، پھر ان کے بعد فلاں نبی سے ملاقات ہوئی. جبریل بیت المقدس سے سرکار کو آسمان کی طرف جب لے کے چلتے ہیں، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں. آسمان کے خازن نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا کون ہے ساتھ میں؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں. دروازہ کھلا گیا. سرکار اوپر گئے، الگ الگ آسمانوں پہ الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوئی. بالآخر آسمانوں کے سفر کو طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں پہ جبریل کی بھی حد ہو گئی. براق بھی وہیں رک گیا. پھر رف اس میں آپ سوار ہو کر کے خاص قرب کے مقام پہ پہنچے. جب نہایت غایت قرب میں پہنچے تو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہو گیا رب ان سے اور وہ رب سے فتدلی، اور بھی زیادہ قریب. فکان قاب قوسین او ادنی، تب تو پھر دوستوں کے ملنے کی طرح قاب قوسین کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. فاوحی الی ربہ ما اوحی، پھر محبوب نے محب کو جو چاہا وہ بات کی، جو وحی کی وہ وحی کی. سرکار ادھر سے لوٹنے لگے. اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا. سرکار لوٹنے لگے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو آزما لیا ہے. میری قوم تو 2 وقت کی نماز ادا کرنے میں اس کے لیے پریشانی تھی. آپ کی قوم تو میری قوم سے زیادہ ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی. بخاری شریف کا لفظ ہے فَإِنَّ أُمَّتُكَ أَضْعَفُ، آپ
آپ کی قوم، آپ کی امت ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، وہ کیسے 50 وقت کی نماز ادا کر پائے گی؟ جائیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور کم کرا کے آئیے۔ سرکار گئے، 5 وقت کی نماز کم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ سے وہی بات ہوئی، پھر سرکار گئے، 5 وقت کی اور کم ہوئی۔ 9 مرتبہ جاتے ہیں، 45 وقت کی کم ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اور جائیے، 5 وقت بھی بہت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس اس سے کم کرانے کے لیے جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، میں نے یہ نمازیں کم کر کے 5 تو کر دی ہیں، مگر میرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور میں انہیں 50 وقت کا ثواب عطا کروں گا۔ سرکار لوٹ کر کے آئے اتنے کم ٹائم میں کہ اتنے کم ٹائم میں آپ کا بستر جس پہ آپ لیٹے تھے اس کی حرارت باقی تھی، پانی وہ استعمال کیا ہوا بہ رہا تھا، دروازے نکلنے کے بعد جو اس کے کھلنے کی حیت ہوتی ہے وہ برقرار تھی۔ سرکار جب صبح کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو کفار مکہ میں کھلبلی مچ گئی، ہلچل مچ گئی۔ لو، ہر دن عجیب غریب بات کرتے تھے، آج تو انہوں نے حد کر دی۔ یہاں سے فلسطین مسجد اقصی 40 دن کی مسافت ہے، بہت تیز چلے آدمی تو 30 دن میں پہنچ جائے، پھر آنے میں 30 دن، تو 2 مہینہ تو صرف بیت المقدس جانے آنے میں لگیں گے۔ یہ صرف وہیں تک کی نہیں، کتنے آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بات ماننے کی ہو سکتی ہے؟ چند کفار مشرکین ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کو آواز دی، کہا کہو کیا ہے؟ ابو بکر سے کہتے ہیں کہ یہ بات ماننے کی ہے کہ اتنے کم ٹائم میں کوئی اتنا لمبا سفر کر لے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہو، پوچھتے کیا ہو، کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے صاحب، آپ کے ساتھی محمد کہتے ہیں کہ وہ اتنے کم ٹائم میں اتنا لمبا سفر کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، وہ کیے ہوں گے تب کہا ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ اتنی عجیب و غریب بات میں بھی تم ان کی تصدیق کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ارے اتنی عجیب و غریب کیا، اس سے زیادہ غریب اور عجیب کی بات کی تصدیق میں تو صبح شام ان کی کرتے رہتا ہوں۔ ان کے کہہ دینے سے خدا کو مانا، ان کے کہہ دینے سے جنت و جہنم کو مانا، ان کے کہہ دینے سے میزان و پل صراط کو مانا، تو ان کی باتوں کی تصدیق تو صبح شام کرتے رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے تو میرا ایمان ہے کہ سچ کہا ہے۔ پھر ابو بکر سرکار کی مجلس میں آئے، سرکار بیٹھے تھے، لوگوں سے اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ ابو بکر آئے، سرکار ایک ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچ کر رہے ہیں، آپ سچ کر رہے ہیں، آپ سچ کر رہے ہیں۔ اخیر میں پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر انکا انت الصدیق، تم بہت زیادہ تصدیق کرنے والے ہو۔ وہیں سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق بنا، جسے آج پوری دنیا صدیق اکبر کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ سرکار جب واقعہ بیان کرنے لگے معراج کا، کفار مکہ پوچھتے اچھا بتائیے تو آپ بیت المقدس دیکھے ہیں رات کو جا کر، تو اسے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو تاج محل کو دیکھے ہوا ہوگا، اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھے ہوا ہو۔ اگر اس سے پوچھئے کہ کتنے اس کے دروازے ہیں تو دروازہ تو کچھ بتا بھی دے، لیکن کیسے بنے ہوئے، اس کی ڈیزائننگ کیا ہے، اس میں روشن دان کتنے ہیں، وینٹیلیٹر کتنے ہیں، سیڑھیوں کے زینے کتنے ہیں، اسٹیپس، تو آدمی دیکھتا ہے، گنتا تھوڑے ہے کہ کتنے اسٹیپ چڑھ کے جا رہا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ ایک ایک سوال کرتے جاتے، اللہ نے بیت المقدس سے سارے حجابات ہٹا دیا، ان کے سوالات پورے نہیں ہوتے، مصطفیٰ ان کے جوابات دیتے چلے جا رہے تھے۔ بیت المقدس کے بارے میں ساری علامتیں صحیح صحیح بتا دیے تو مشرکین نے کہا کہ وہ نہ پوچھو، کچھ ایسی پوچھو جو اپنے کام کی ہو، ذرا یہ بتائیے کہ ہمارا ایک قافلہ شام گیا تھا تجارت کے لیے، وہ کہاں ہے، آپ راستے میں کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ فلاں جگہ ہے، وہ لوگ چل رہے تھے لیکن ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے تو اسی کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔
اور ایک قافلہ اس سے پہلے آ گیا ہے، اس میں سب سے آگے اس رنگ کی اونٹنی ہے۔ اب وہ لوگ اس کی تصدیق کے لیے نکلے، جب دیکھا کہ سب سے پہلے جو قافلہ آیا تھا اس کی پہلی اونٹنی اسی رنگ کی تھی جس کو سرکار نے بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد والے قافلے اسی لیے پیچھے رہ گئے تھے کہ ان کی اونٹنی ایک مقام پہ غائب ہو گئی ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، سب جادو سے بتا رہے ہیں۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد جن کے حصے میں ماننا نہیں ہوتا ہے نا، وہ جادو کا بہانہ بناتے ہیں۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جن کے حصے میں ماننا نہیں ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ لیکن حق ماننا جس کے حصے میں ہوتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے، تب بھی قدموں میں گر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ ہے، جادوگر ہے، مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں کے سامنے، اور ان کی قسمت میں حق ماننا تھا، جادوگر قدموں میں گر جاتے ہیں، اور نہ ماننے والے حق کو جادو بتا کے بھاگ جاتے ہیں۔ جن کے حصے میں ماننا ہوتا ہے وہ جادوگر ہوتے ہیں، تب بھی قدموں میں گر جاتے ہیں، اور جن کے حصے میں نہ ماننا ہوتا ہے وہ حق کو جادو بتا کر کے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معراج کا واقعہ بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب آپ گئے تو جو آپ کے مشاہدات تھے، جو آپ نے دیکھا، ذرا وہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جنت کی بھی سیر کی، جہنم کو بھی اس کے حجابات ہٹا کر کے آپ کو دکھائے گئے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنت کو دیکھا تو فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ، تو جنت میں زیادہ تر فقراء اور ضعیف ترین لوگ تھے۔ فقراء اور ضعیف ترین لوگ جو سب سے عاجز اپنے آپ کو سمجھنے والے ہوں۔ اور جنت میں جھانک کے دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں جل رہی تھیں۔ اس سے ہمیں دو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر عجز لائیے اور گھمنڈی کو دور کیجئے تاکہ جنت جانے والے ہو جائیں، کیونکہ اکثر جنتی عاجز اور جن کے دلوں میں کبر و غرور نہیں ہے، فقراء اور ضعفاء ہیں۔ اور ذمہ داری ہے کہ ہم اگر شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، باپ ہیں بیٹی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، بھائی ہیں بہن کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، بیٹا ہے اپنی ماں کو خود بھی بچے اور جہنم سے، چونکہ اکثر عورتوں کو دیکھا سرکار نے تو ہماری ماں جہنم میں جانے والی نہ بنے، ہماری بہن جہنم میں جانے والی نہ بنے، ہماری بیٹی جہنم میں جانے والی نہ بنے، ہماری ماں جہنم میں جانے والی نہ بنے۔ اس کے لیے ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ جیسے ہم دین سیکھتے ہیں علماء سے، ہماری عورتوں تک، ہماری ماں بہنوں تک بھی دین پہنچنا چاہیے، ان تک بھی دین پہنچنا چاہیے، ان کے اندر بھی خوف و خشیت کی بات پہنچنی چاہیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جا کے جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کی قدموں کی آہٹ سنی۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس کے بعد سرکار نے بلال سے پوچھا، اے بلال، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، تم کون سا عمل کرتے ہو جس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال سے سرکار نے پوچھا، تم اسلام لانے کے بعد کون سا عمل ایسا کیے ہو جس پہ تمہیں یہ امید ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے اپنے علم میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم لوگ خاص طور سے ہمارے نمازی حضرات جو لوگ استنجا پانی سے کرنے کی اور پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگوں کا جو مزاج ہے، کہیں شہر گئے، بازار گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، استنجا کی حاجت لگی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ مسجد ہے کہیں ذرا دیکھو، اور گئے اور استنجے مسجد میں جا کر کے استنجا خانہ میں گئے اور استنجا کر کے بھاگ کے چلے گئے۔ مسجد کس لیے ڈھونڈا؟ تاکہ استنجا سے فارغ ہو جائے، جبکہ مسجد اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔
ہم وقت آپ کے پاس نہیں ہو، اسٹیشن پہ ہے، ٹرین پکڑنی ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے، وقت نہیں ہے تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو تو کوشش کیجئے کہ مسجد میں آ کر اگر مسجد کے طہارت خانے کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، تو کم سے کم مسجد کا حق 2 رکعت نماز ادا کر کے ضرور ادا کر دے. مسجد آئیے، استنجا کیجئے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پھر مسجد سے نکلنے کی کوشش کریے. اس کے بعد سرکار جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک بڑا محل دکھتا ہے. جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کس کا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے لیے ہے. سرکار نے جب معراج کے واقعے کے بعد حضرت عمر سے بیان کیا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ہے، بڑا خوبصورت محل. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو جبریل نے کہا عمر کا ہے. تو چاہا کہ اندر جاؤں مگر عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی اور اس کی وجہ سے میں تمہارے محل میں نہیں گیا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ میں غیرت کروں گا. ارے آپ تو ہمارے لیے متاع زندگی ہے، مصطفیٰ آپ جاتے تو ہمارے لیے تو خوش بختی کی بات تھی، غیرت کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن سرکار نے فرمایا کہ عمر تمہاری غیرت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہارے محل میں نہیں گیا. سرکار جب معراج پہ جا رہے تھے اور برزخی زندگی کے حوالے سے گزر رہے تھے. برزخی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جسم سے روح نکل گئی تو جسم سے روح کے نکلنے کے بعد سے لے کے قیامت تک یہ جو زندگی ہوتی ہے برزخی زندگی کہلاتی ہے. اس بیچ جو لوگ تھے ان لوگوں کے حوالے سے جب سرکار آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی زبان کو قینچیوں سے، لوہے کی قینچیوں سے اور بعض روایتوں میں آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں ان کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے تھے اور اپنے علم سے لوگوں کے بیچ فتنہ پھیلاتے تھے اور دین سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. جو علم رکھتے تھے اور اس علم پہ خود عمل نہیں کرتے تھے. زبان میں ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ بولے تو جادو لگا دے، آگ لگا دے، مگر فتنوں کی آگ بھڑکایا کرتے تھے، اللہ کی محبت لوگوں میں دلوں کے نہیں بھڑکاتے تھے. ایسے لوگوں کی زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے. آگے بڑھا سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ سر بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑوں سے کچلا جا رہا ہے اور کچلنے کے بعد پھر وہ سر صحیح ہو جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر وہ سر اپنی حالت پہ آ جا رہا ہے. اسی قیامت تک ہوتا رہے گا. جبریل سے سرکار کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر سجدوں میں نہیں جایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نماز بھاری رہتی تھی، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے یا پڑھتے بھی تھے تو نماز بھاری لگتی تھی، نماز میں دل نہیں رہتا تھا، حاضر نہیں رہتا تھا. الذین هم عن صلاتهم ساہون. آگے جب سرکار بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ بڑا بڑا نکلا ہوا ہے، ایک دم پیٹ بہت پھیلا ہوا ہے اور اندر پیٹ میں سانپ دوڑ رہا ہے اور وہ اندر پیٹ کا سانپ باہر سے دکھ رہا ہے. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ میں اتنا بڑا بڑا سانپ دوڑ رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے، حرام کھانے والے تھے، سود کو کھانے والے تھے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سود کھانے کی بھی ہمت کر لے جاتے ہیں. آگے ایک جگہ بڑھے سرکار نے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے 2 تھیلی رکھی ہوئی ہے، 2 پلیٹ پیالی، ایک میں حلوہ ہے اور ایک میں نجاست ہے. وہ شخص حلوہ کو چھوڑ کر نجاست کو کھا رہا ہے، پخانے کو کھا رہا ہے، نجس کو کھا رہا ہے. جبریل سے پوچھتے یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی رکھنے کے باوجود دوسرے کی عورتوں پہ غلط نظر ڈالتے تھے. سامنے حلوہ ہے، بیوی ہے جس سے جائز طریقے سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی عورتوں پہ حرام نظر ڈالتے تھے، شہوت کی نظر ڈالتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عذاب ان کو مل رہا ہے کہ حلوے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، نجاست میں لگے ہوئے، نجاست کھانے میں لگے ہوئے. اس کے بعد سرکار ایک جگہ پہنچتے ہیں، برزخی زندگی سے جب گزرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو بڑے زبردست عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. قینچی سے اس کے بدن کا گوشت کاٹا جا رہا ہے
اور اسی کے منہ میں ڈال کر کے اس کو کھلایا جا رہا ہے. قینچی سے، لوہے کی قینچیوں سے اس کے بدن کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، اور کاٹا جا رہا ہے وہ بدن کا حصہ پھر صحیح ہو جا رہا ہے، کیونکہ عذاب دینا مقصود ہے. بدن کے حصے سے گوشت کاٹا جا رہا ہے اور پھر اس کو کھلایا جا رہا ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، پھر کھلایا جا رہا ہے، اسی کا گوشت اسی کے منہ میں ٹوسا جا رہا ہے. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. قرآن حکیم میں صاف اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے مردار بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے جو غیبت کرتے ہو؟ آج آپ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اپنی بات کہیں، آپ اپنی بات کہیے، لیکن نہ زید جو اس میں نہیں ہے، بکر جو اس میں نہیں ہے، خالد جو اس میں نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹے کی مجلس گزر جاتی ہے لوگوں کی غیبت کرنے میں، اور ہم اپنی زندگی کو غیبت سے آلودہ کر کے اٹھتے ہیں. اور شیطان بڑی باریکی سے کیا سمجھائے گا آپ کو؟ ارے ہم غیبت نہیں نہ کرتے مولانا صاحب، ہم غیبت نہیں کرتے، یہ عیب اس میں ہے ہی تب ہم کہہ رہے ہیں. دوسرے کا عیب اپنی مجلسوں میں بیان کروائے گا شیطان، اور کیا بہانہ لگا دے گا؟ مولانا صاحب ہم غیبت نہیں کرتے. یہ عیب اس میں ہے نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. میں بہت باریکی کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غیبت سمجھیے ہے کیا، تاکہ بچیے اور اس دردناک واقعے سے عبرت حاصل کیجئے کہ کہیں ہمیں بھی اللہ اگر معاف نہ کرے تو اسی مرحلے پہ نہ پہنچنا پڑے. کیونکہ آج غیبت اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہماری دو لوگوں کی ملاقات کبھی ایسی ہوتی ہو جس میں کسی کی غیبت اور تذکرے نہ ہوتے. دیکھیے غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کہ وہ سنتا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کہ اگر یہ بات وہ سن لے تو اسے تکلیف پہنچے. آپ اگر کسی کی موجودگی میں کسی کا تذکرہ کیجئے مگر اس کی خوبی کا تذکرہ کیجئے تو یہ غیبت نہیں ہے. کسی کے عیب کا تذکرہ کیجئے مگر اس کے اصلاح کی نیت سے کریے. آپ نے ہمارے شاگرد کو کسی عیب میں مبتلا دیکھا، آپ ہمیں بتانے آئے. بیٹے کو کسی عیب میں مبتلا دیکھے، باپ کو بتانے جائے. مرید کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھے، پیر کو بتا دے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر دے. تو اصلاح کی نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے. غیبت اس لیے کہ اس کا عیب ہم آپ کے سامنے بیان کریں، اس کا عیب آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کی عزت آپ کی نظر میں گر جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے. اگر وہ عیب اس میں ہے اور پھر آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. عیب ہو ہی نہیں اور غیبت اور بیان کیجئے تب تو یہ افک ہو گیا، بہتان ہو گیا. اس نے شراب پی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ افک ہے. اس نے کوئی گناہ کیا نہیں، کوئی عیب کیا نہیں اور آپ اس کی طرف اس عیب کی نسبت کر رہے ہیں تو یہ تو افک ہے، افترا ہے، بہتان ہے. وہ عیب ہو اس میں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس کی عیب کا ذکر کیجئے، یہ ہے غیبت. ایسا کرنے والا شخص خود اس کے بدن کا گوشت کا حصہ کاٹا جا رہا تھا اور اس کے منہ میں خود کھلایا جا رہا تھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند مشاہدات تھے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب وہ آیت کریمہ پہ آئیے. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی آیتیں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. اس آیت کو ذرا ایک مرتبہ پھر سنیے، خوب سنے ہیں آپ لیکن ایک مرتبہ اور سنیے. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ ہی سننے والا ہے اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے گفتگو سبحان سے شروع کیا. آپ سب لوگ اہل دل ہیں،
تصوف اور صوفیہ سے آپ کا تعلق ہے، تھوڑی سی گفتگو اس اعتبار سے آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو محفوظ کریں اور آپ اس سے حصہ پا سکیں۔ سبحان ہے کیا چیز؟ دراصل ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو چیز اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ کی ان چیزوں سے پاکی بیان کرنا یہ سبحان کہلاتا ہے۔ جو چیز اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ کے لیے جو چیز مناسب نہیں ہے، جو اس کی شایان شان نہیں ہے، ان چیزوں سے پاکی بیان کرنا اللہ کی، یہ ہے سبحان۔ اور جو خوبیاں، جو صفات کمالیہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، ان کمال کی صفتوں سے اتصاف کو بیان کرنا یہ کہلاتا ہے حمد۔ تو الحمدللہ کا معنی ہوا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے، سارے کمالات اللہ کے لیے، ساری برتری، ساری بزرگی اللہ کے لیے، یہ الحمدللہ کا معنی ہوا۔ اور سبحان اللہ کا معنی ہوا کہ تمام عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، تمام نقص سے منزہ صرف اللہ کی ذات ہے، تمام عیوب و نقائص اور غیر مناسب چیزوں سے مبرہ اور منزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دراصل آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف دو طرح سے کرتے ہیں نا۔ ایک تعریف ہوتی ہے اس کی صفت ثبوتی سے، اور ایک تعریف ہوتی ہے اس کی صفت سلبی سے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ اس کی تعریف ہوئی صفت کمال ثابت کر کے، ذہین ہونا کمال کی صفت۔ یہ بچہ بڑا حسین ہے، یہ اس کی تعریف ہوئی اس کے اندر ایک کمال حسن کی صفت کو ثابت کر کے۔ یہ بچہ بڑا مؤدب ہے، یہ تعریف ہوئی اس میں ایک کمال ثابت کر کے کہ ادب ایک کمال ہے، تو یہ تعریف ہوئی اس کے کمال کی صفت کو ثابت کر کے۔ یہ بچہ چور نہیں، یہ بچہ دغاباز نہیں، یہ بچہ بے ادب نہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی اس کے اندر سے نقص کی نفی کر کے۔ ساری خوبیوں کا مالک اللہ ہے اور تمام عیبوں سے پاک اللہ ہے، تو الحمدللہ کا معنی ہوا ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے، اور سبحان اللہ کا معنی ہوا سارے عیبوں سے پاک صرف اللہ کی ذات۔ الحمدللہ اللہ علم والا ہے، الحمدللہ اللہ قدرت والا ہے، الحمدللہ اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، الحمدللہ اللہ صفت کمالیہ والا ہے، اور سبحان اللہ اللہ عاجز نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ جاہل نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ ظالم نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ جھوٹا نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ جو چاہے وہ نہ کر پائے ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ جو شان کے خلاف ہے اللہ کے وہ کبھی اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اور سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اب جب ہم معراج کے تحفے نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو سبحان تو سمجھ گئے، سبحان تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ساری کمیوں سے پاک، اور عظیم اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں کا جامع۔ سبحان ربی العظیم، تو سبحان سے وہ ساری کمیوں سے پاک، اور عظیم وہ سارے کمال کی خوبیوں سے متصف۔ سجدے میں جائیے، سبحان ربی الاعلی، سبحان وہ ساری کمیوں سے پاک ہے، اور اعلیٰ وہ ساری خوبیوں سے متصف ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آپ کو پریشان کرے، دو رکعت نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، دل حاصل کر کے پڑھیے۔ اگر نہ دل کو اطمینان ہو جائے تو پھر مجھ سے کہیے۔
جب بھی کوئی مصیبت آ جائے 2 رکعت سجدے کے لیے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائیے اور پڑھیے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. پاک ہے وہ رب جو میرا پروردگار ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. پاک ہے وہ رب جو میرا رب ہے اور سب سے عظیم ہے. ساری خوبیاں اسی کے لیے ہے اور تمام عیبوں سے پاک اسی کی ذات ہے. اس طرح کر کے کبھی سجدے میں لیجئے تو لذت کتنی آپ کو ملتی ہے. تیسرا کلمہ ذرا اسی تناظر میں سمجھ لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سبحان اللہ تو سمجھ گئے, سارے کمیوں سے, سارے عیبوں سے پاک. الحمدللہ ساری خوبیوں سے متصف. تو سبحان اللہ والحمدللہ. تو جب وہ ایسا ہے کہ ساری خوبیاں اس میں ہے, جب وہ ایسا ہے کہ سارے عیبوں سے پاک ہے, تو لا الہ الا اللہ. تو الہ بھی صرف وہی ہوگا, کیونکہ الہ وہی ہوگا جو سارے کمال کی صفتوں سے متصف ہو اور تمام عیبوں سے پاک ہو. تو لا الہ الا اللہ. اور جب الہ صرف وہی ہوا تو واللہ اکبر سب سے بڑا وہی ہوگا, کیونکہ سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں, وہ معبود ہے. اور جب سب سے بڑا وہ ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نفع کی کوئی طاقت, نقصان کی کوئی قوت اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ ہوگی. وہ چاہے گا تو نفع دلا دے گا, وہ چاہے گا نقصان دلا دے گا. یہ چیز اپنے اندر مضبوط کیجیے. یہ چیز اگر آپ اپنے اندر مضبوط کر لیں گے تو کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے. یہ چیز اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ مایوس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, دن کے بعد رات آتی ہے, دن کے بعد رات آتی ہے, لیکن اگلے دن کی امید بھی ساتھ لاتی ہے. دن کے بعد رات آتی ہے لیکن اگلے صبح کی امید ساتھ لاتی ہے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین رکھیں. خیر, سبحان سے اللہ نے گفتگو شروع کی. وہ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ اللہ سفر کرانے والا ہے جو تمام عیب سے, تمام نقص سے پاک ہے. اب جو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا, تو تم اپنے سمجھ کو ناقص کہو کہ اللہ کی قدرت نہیں سمجھ پا رہے ہو. مصطفیٰ کے سفر پہ اعتراض مت کرو, کیونکہ مصطفیٰ خود جانے والے نہیں ہے, اللہ انہیں لے جانے والا ہے. مصطفیٰ خود جانے والے نہیں ہے, اسرا بعبدہ, اللہ انہیں لے جانے والا ہے. اور لے جانے والا وہ ہے کہ سارے عیب سے پاک ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی آیتیں دکھائیں. آیت, اللہ نے یہ سفر کیوں کرایا؟ تاکہ اپنے حبیب کو اپنی آیتیں دکھائیں. آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت کا شبدک ارتھ ہوتا ہے, لفظی معنی نشانی, جسے دیکھ کے کسی کو جان لیا جائے. جیسے ابھی بلب جل رہا ہے تو اس کا مطلب کہ لائٹ ہے, تو بلب کے جلنے سے لائٹ ہونے کو آپ جان گئے. تو بلب کا جلنا بجلی کے ہونے کے لیے آیت ہو گئی لغت کے اعتبار سے. رات کی تاریکی چھائی ہے, یہ رات کے ہونے کی آیت. صبح جب آپ کے کرنوں, آپ کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں آپ تک پہنچتی ہیں, آپ جان جاتے ہیں کہ سورج نکل گیا ہے, وہ آیت ہے. اللہ اپنی آیتیں دکھائے. آیتیں تو بہت ہیں, اور آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے ہی رسول آتے ہیں, مگر وہ آیتیں جو عام آیتوں سے ہٹ کر کے ہیں, مصطفیٰ کو اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ جن آیتوں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکتی, اللہ اپنے فضل سے مصطفیٰ کو وہ آیتیں دکھا رہا ہے. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں اپنی آیتیں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر, اللہ ہی سننے والا ہے, اللہ ہی دیکھنے والا ہے.
ایک بات آپ کے عمومی حوالے سے کر دوں، پھر تھوڑی سی صوفیہ کی بات رکھ کر کے اپنی گفتگو اب سمیٹتا ہوں۔ سرکار جب لوٹنے لگے تو 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے، جو گھٹ کر کے 5 بن گیا اور اجر کے اعتبار سے 50 ہے۔ لیکن آج ہم سب کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ نماز جتنی اہم ہے، کہیں نہ کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پہ ہماری بے توجہی کا اسی قدر شکار ہے۔ جس قدر یہ نماز اہم ہے اسی قدر ہماری بے توجہی کا شکار بھی ہے۔ سارے احکام جبریل لے کر کے آئے، حج لے کے آئے، زکوٰۃ لے کے آئے، مصطفیٰ جہاں تھے وہاں لے کے پہنچے، لیکن نماز جبریل لے کے آتے نہیں ہے، محبوب کو قرب خاص میں بلا کر کے تحفہ کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، سرکار کی معراج تو وہ تھی، مومن کی معراج نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے۔ اسی لیے نماز میں 2 رکعت پڑھے تو چاہے 4 رکعت کی پڑھے تو 2 رکعت سے کم تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ 2 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت سے شروع کریں گے تو 2 رکعت تو بیٹھنا ہے، اس میں بھی تحیات پڑھنی ہے، 4 رکعت والے میں بھی 2 بار پڑھیں گے، 3 رکعت والے میں بھی 2 بار پڑھیں گے۔ یا تحیات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی سفر معراج کا تو محبوب اور محب کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ سرکار جب گئے تو کسی کے پاس جانا چاہیے تو تحفہ تو لے کے جانا چاہیے۔ سرکار اپنی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، ساری عبادتیں بندے کی جانب سے اللہ کے لیے ہے۔ پھر ادھر سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے، رحمت ہے، برکات ہے۔ 3 ادھر سے تحفہ دیا گیا، 3 ادھر سے تحفہ مصطفیٰ کو ملتا جا رہا ہے۔ سلام، رحمت، برکات۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سرکار پہ جب سلام آیا تو مصطفیٰ السلام علیہ نہیں فرماتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کا سلام ہم پر بھی اور صالحین بندوں کے اوپر۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نماز جو مومن کی معراج ہے، جو معراج کا تحفہ ہے، اسے آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں، جو جسم سے پڑھتے ہیں وہ قلب اور قالب دونوں سے پڑھیں، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ تو آئیں کم سے کم۔ دل اختیار میں نہیں ہے، جسم تو اختیار میں ہے نا جناب، کھڑے ہو جائیے اس کی بارگاہ میں۔ ایک مرید نے ایک شیخ سے عرض کیا، حضور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے، کبھی بہت پریشان رہتا ہوں، ادھر ادھر خیالات آتے، کیا کروں؟ بڑا پیارا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دل حاضر ہو تب تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے حضوری کی کیفیت عطا فرما دی ہے، خوب رو کر گر گرا کے یاد کی لذت میں ڈوب کے پڑھو۔ اور دل حاضر نہ ہو تب بھی اس لیے پڑھو کہ دل حاضر نہیں ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، لطف نہیں مل رہا ہے، لذت نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے جسم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر لطف آ رہا ہے، حضوری کی کیفیت ہے، تب تو کیا پوچھنا ہے، روح کو لذت حاصل ہو رہی ہے، خوب پڑھتے جاؤ۔ اور نہیں ہو حضوری کی کیفیت تب بھی اگرچہ ہمارا دل حاضر نہیں ہوا ہے، کوئی لذت نہیں آ رہی ہے سجدوں میں، لیکن اللہ کا حکم ہے تو نفس پہ شاق ہونے کے باوجود مصلی پہ لا کے جسم کو کھڑا کر دیجیے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کر دیجیے اپنے آپ۔ لیکن اسی میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہو رہی۔ میں ذرا اس کو آپ کے سامنے واضح کر دوں، نماز اسلام کے 5 ارکان ہیں،
بخاری شریف کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کو آپ ایک عمارت مانے تو اس کے 5 پلر ہیں. دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے گواہی دینا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پہلی چیز. دوسری چیز نماز قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ دینا. چوتھی چیز روزہ رمضان کا رکھنا. پانچویں چیز جو صاحب استطاعت ہیں وہ خانہ کعبہ کا حج کرنا ان کے لیے. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. زبان سے اقرار کرنا دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا. ان 5 میں سے اسلام 2 آپ سے زندگی میں 1 مرتبہ مانگتا ہے اور 2 آپ سے سال میں 1 مرتبہ مانگتا ہے. تو 2 زندگی میں نکل گیا، 2 سال میں نکل گیا، تو 2 دونی 4، 5 میں سے 4 نکل گیا. تو ڈیلی جو اسلام آپ سے مانگتا ہے وہ کتنا بچا؟ کتنا بچا؟ 5 میں سے 4 نکلے گا، کتنا بچے گا؟ 1. یہ 5 بنیاد ہے جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے. 5 میں سے 2 زندگی میں 1 بار، 2 سال میں 1 بار، زندگی میں 1 بار. کلمہ شہادت کا اقرار. اگر کوئی شخص 1 مرتبہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ 1 اقرار زندگی بھر کے لیے کافی ہوگا، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے کفر میں لے جانے والی. 1 اقرار زندگی بھر کے لیے کافی. اور حج جو صاحب استطاعت ہے، مال رکھتے ہیں، صحت و سلامتی رکھتے ہیں، وہ جائیں خانہ کعبہ حج کر کے آئیں، اتنی قوت رکھتے ہیں تو زندگی میں 1 بار. تو اقرار شہادتین اور حج یہ اسلام آپ سے زندگی میں 1 بار مانگتا ہے. روزہ سال میں صرف 1 مہینے کا، 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینہ کھائیے پیجیے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اور زکوٰۃ جو مالک نصاب ہے ان کے اوپر، جو نہیں ہے مالک نصاب ان پہ یہ بھی نہیں ہے، جو مالک نصاب ہے ان کے اوپر مال کا 2.5% حصہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپے سال میں 1 مرتبہ دینا. آگے دے تو نفل ہوگا، درجات پائیں گے، لیکن فرض اللہ کی جانب سے 100 میں سے 2.5% سال میں 1 مرتبہ. تو زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، اور روزہ سال میں 1 مرتبہ، اقرار شہادتین زندگی میں 1 مرتبہ، حج صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ. نماز ہی اسلام کا وہ ایسا مطالبہ ہے جو آپ سے رات اور دن میں 5 مرتبہ اتنی آسانی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ آپ وضو بنانے سے بیمار پڑ جا رہے ہیں تو تیمم کر لیجئے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں بیٹھ کے پڑھ لیجئے، رکوع سجدہ نہیں کر پاتے ہیں اشارہ کر لیجئے، آپ سفر میں ہیں 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھ لیجئے، وقت میں نہیں پڑھ پائے ہیں قضا کر لیجئے، اور اتنی آسانی کے ساتھ کہ 5 وقت پڑھیں گے اللہ 50 وقت کا ثواب عطا فرمائے گا. 1 مطالبہ اسلام کا آپ سے ہے، 1 مطالبہ. اور جانتے یہ 1 مطالبہ جو اسلام کا آپ سے ہے نماز کا، وہ کتنا جامع ہے؟ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو جو زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے وہ بھی 5 وقت ادا ہوتا رہے گا، جو سال میں 1 مرتبہ کرنا ہے وہ بھی اس نماز میں ادا ہوتا رہے گا. کیسے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، تحیات میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو پہلا مطالبہ جو زندگی میں 1 مرتبہ کا تھا، نماز اپنے اندر اس کو بھی شامل ہے. دوسری چیز جو زندگی میں 1 بار تھی، حج خانہ کعبہ کا صاحب استطاعت کے لیے. نماز اپنے اندر حج کا فلسفہ بھی رکھے ہوئے ہے. کیسے؟ آپ تقریر ادھر گھوم کے بھی کر لیجئے، فاتحہ کہیں بھی گھوم کے کدھروں طرف کر لیجئے، لیکن جب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم کعبہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، نمازی جہاں ہوتا ہے وہیں سے کعبہ کی طرف مڑ کر کے حج کا فلسفہ ادا کر دیتا ہے.
تو شہادتین بھی نماز کے اندر، اور حج جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، 5 وقت جب آپ پڑھیں گے تو 5 وقت کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کعبہ کا ارادہ کر کے حج کا فلسفہ ادا کریں گے۔ اور 2 چیز جو سال میں ایک مرتبہ تھی وہ بھی نماز میں ہے، روزہ اور زکوٰۃ بھی۔ کیسے؟ روزہ کس کا نام ہے؟ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور بیوی سے مجامعات سے رکنے کا، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے میں آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزے میں کر سکتے ہیں۔ زید، عمر، بکر، خالد، عثمان، قربان سے روزے میں بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ رشتہ دار کے ہاں سسرال ننیحال جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ افطاری کے لیے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ صرف کھانے پینے اور بیوی سے مجامعت سے رکنا ہے، لیکن نماز میں رکنے کا اتنا سخت معنی ہے کہ جب 2 رکعت کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیتا ہے تو کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، بیوی سے ملنے سے بھی رکنا ہے، اور زید بکر سے بات کرنے سے بھی رکنا ہے، خرید و فروخت سے بھی رکنا ہے۔ جو چیز اللہ کا خیر ہے ان ساری چیزوں سے رک کر کے نماز روزے کا فلسفہ سکھا دیتی ہے۔ اور یہ نماز زکوٰۃ کا بھی فلسفہ سکھاتی ہے۔ کیسے؟ وہ یوں کہ سال میں 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں نا ایک مرتبہ، اور مال آپ کماتے کس سے ہیں؟ اسی جان سے نا۔ مال جو آپ کما رہے ہیں وہ کیسے کما رہے ہیں؟ اسی جسم و جان سے نہ کما رہے ہیں۔ تو مال کی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ 2.5% ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو 5 وقت میں 15 منٹ 20 منٹ جتنا منٹ استعمال کریں گے نماز کے لیے وہ آپ کی زندگی کی زکوٰۃ ہو جائے گی، آپ کی جان کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ، یہ نماز، زکوٰۃ بھی اپنے اندر رکھے ہے، روزہ بھی اپنے اندر رکھے ہے، حج بھی اپنے اندر رکھی ہے، اور شہادتین کا اقرار بھی اپنے اندر رکھی ہے۔ تبھی تو مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اتنا جامع تحفہ اللہ نے دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم رکھا وہ دین قائم رکھا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، آپ اسے اپنائیے۔ اب میں اپنی گفتگو کو غائب درجے میں سمیٹتا ہوں، اور ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بات تو بہت تھی لیکن ایک بات سنیے، آیت کے اسلوب پہ ذرا غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ کس کو لے گئی وہ ذات؟ اپنے بندے کو۔ تمام مفسرین کا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بندہ ہم سب کے آقا سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ، ہمارے رسول کی ذات مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کیا کہنا؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، اونچے خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سارے نبی کو جو کمال الگ الگ ملا تھا آپ وہ سارے کمال اپنی ذات میں اکیلے رکھتے ہیں۔ آپ سارے کمالات کے جامع، لیکن اللہ جب لے جانے کی بات کہہ رہا ہے تو الذی اسری بنبیہ ہی نہیں کہا۔ غور کیجئے گا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے نبی کو لے گئی، نہ اسری برسول ہی نہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو رسول کو لے گئی۔ سرکار تو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، لیکن یہاں لے جانے کا تعلق جس وصف سے کیا جا رہا ہے وہ وصف نبوت، وصف رسالت نہیں ہے، وصف عبدیت ہے جو بندے کو لے گئی۔ کون سا وصف ہے؟ وصف عبدیت۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ سرکار کا رسول ہونا ان کے ساتھ خاص ہے، اب کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونا بھی اب ان کے بعد نہیں ہوگا۔
لیکن اللہ کا بندہ ہونا تو لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ہی تو مصطفیٰ انسانوں میں آئے ہیں. لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ہی تو مصطفیٰ آئے ہیں. یہ بے عبدہی بتا رہا ہے کہ عروج کا سبب وصف عبدیت ہے. جو مصطفیٰ کی راہ پہ چل کر اللہ کا بندہ بنے گا, معراج مصطفیٰ کا بھیک اللہ اسے ضرور عطا کرے گا. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چل کر اللہ کا بندہ بنے گا, معراج مصطفیٰ کی بھیک اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا. اور غور سے دیکھیں تو ایک الگ چیپٹر ہو جائے گا کہ پورے تصوف کے سلوک کا بیان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سالک جب دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی طرف چلنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیتا ہے, اپنے نفس کو لات مار کر کے اللہ کی مرضی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے, تو یہ عبدیت کا وصف اس کے اندر آ گیا. اور جب یہ وصف آتا ہے تو اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنی نشانی دکھاتی ہے. بندہ انسان پہلے بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ یوں کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرتا ہے, جو پسند نہیں ہے وہ چھوڑتا ہے. اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے, پھر اللہ کی رحمت جب اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اسے اٹھا کر کے اپنی نشانیاں دکھاتی ہے, اور جب نشانیاں دکھا دیتا ہے تو فنا فی اللہ کے منزل پہ پہنچتا ہے, پھر انہ هو السمیع البصیر کی صورت بن جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی باقی ہی نہیں رہ جاتا. بخاری شریف کی ایک روایت سن لے تاکہ اس معنی کی تائید ہو جائے, یہ نہ کہیں کہ مولانا کا فلسفہ ہے اس کو قرآن حدیث سے مضبوط نہیں کیا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت سن لے, بڑی پیاری روایت ہے, آپ لوگ خوب سنے ہوں گے, مگر اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے وہ روایت آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان احب ما يتقرب الی عبدی مما افترضت علیہ النوافل, کہ بندہ جس چیز سے میرا مقرب ہو سکتا ہے یہ وہ کام ہے جو میں نے بندوں پہ فرض کیا ہے. آپ اللہ کا مقرب بننے کے لیے نفسانیت کی گھاٹی سے اٹھ کر کے روحانیت کے مقام پہ پہنچنے کے لیے, نفس کے جال سے چھٹکارا پا کر روحانیت کی فضا میں اڑان بھرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ضروری ہے اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ کرنا. اب وہ فرض کیا کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جس کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. پھر اس کے بعد جو فرض احکام ہے اس کی تو ایک حد ہے, اس کی سیما ہے. نماز 5 وقت پڑھنی ہے اور 5 وقت میں مخصوص رکعت فرض ہے. زکوٰۃ 2.5% دینا ہے, روزہ صرف 1 مہینے کا رکھنا ہے, حج 1 مرتبہ زندگی میں فرض ہے, وہ تو لمیٹڈ ہے, سیمت ہے, محدود ہے. بندہ اور نوافل کے ذریعے سے میرا قرب پاتا ہے. 4 رکعت فرض پڑھا, 16 رکعت نفل پڑھا, 2.5% فرض نکالا, 5% نفل نکالا. 1 مہینہ روزہ فرض تھا اور کئی مہینے رہتا چلا گیا. 1 بار حج فرض تھا, کئی بار چلا گیا. تو فرض تو لمیٹڈ ہے, بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہوں. اور جب محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ ہوا قرب نوافل. اللہ ہاتھ بنتا ہے, بندہ پکڑتا ہے. تو پکڑنے والا بندہ ہوا ابھی, اور قرآن میں کہا آخر میں نتیجہ ہوا السمیع العلیم, وہی سننے والا جاننے والا. یہ قرب نوافل ہوا کہ اللہ آلہ بنتا ہے اور بندہ فاعل رہتا ہے. اس کے ہاتھوں میں پکڑتا ہوں, اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کے بعد جب قرب کا مرتبہ آتا ہے تو وہ آتا ہے قرب فرائض. قرب فرائض میں بندہ اعلیٰ ہوتا ہے اور اللہ فاعل ہوتا ہے, جس کو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مصطفیٰ آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا, لیکن اللہ نے پھینکا. قرب فرائض میں بندہ اعلیٰ ہوتا ہے اور اللہ فاعل ہوتا ہے. جب اللہ فاعل ہوتا ہے تو انہ هو السمیع البصیر, وہی سننے والا ہوتا ہے, وہی دیکھنے والا ہوتا ہے.
یہ پورا تصوف کا چیپٹر بھی بن جائے گا جب صوفیہ کی اس آیت کو پڑھیں گے تب. لیکن یہاں ہمارے سامنے ہر طرح کے لوگ ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اس پہ سمیٹتا ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس حال میں ہیں اس سے اوپر اٹھنے کے لیے، معراج مصطفیٰ کی بھیک پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا بندہ بنیں. لیکن ہم لوگ کیا ہیں، کسی مولانا صاحب کی تقریر سنیں تو جوش میں آ گئے، 5 دن نماز پڑھیں پھر بیٹری ڈسچارج ہو گئی. کوئی پیر صاحب آ گئے محلے میں تو ان کی نصیحت سنی، 2-4-10 دن معاملہ ٹھیک رہا اور پھر حلال حرام کی آمیزش شروع. یہ بندگی کی صفت ہمارے اندر قرار کیسے پائے گی؟ میں یہی پوائنٹ حل کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. تقریر سنتے ہیں، ایک جوش آتا ہے، لیکن یہ باقی نہیں رہ پاتا. کسی کی صحبت میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹری چارج ہو گئی لیکن پھر ڈسچارج ہو گئی تو اس کے بعد ٹائیں ٹھوس ہو گئی. بندگی اللہ کی ہمارے اندر جمے گی کیسے؟ ہم اللہ کے بندگی پہ قائم کیسے رہیں؟ اس کے لیے تصوف کی دنیا کے بڑے عظیم نام ابن عطا اسکندری ہیں، جن کی کتاب ہے الحکم العطائیہ. مرشد گرامی کی دعاؤں سے، فیوز و برکات سے حضرت ابن عطا اور ان کے پیر دونوں کی قبر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. مصر میں اسکندریہ اور قاہرہ میں دونوں کی تربتیں پرانوار ہیں. ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اپنے اندر قائم کرنے کے لیے بندے کے اندر 4 خصلت ضروری ہے. کتنی خصلت ضروری ہے؟ یہ 4 چیز جب آپ کے اندر ہوگی تو آپ بندگی کے اوپر جم جائیں گے اور ہر حال میں بندگی کے تقاضے کو نبھانے کی کوشش کریں گے. 4 خصلت ابن عطا بیان کرتے ہیں. یاد کیجئے تاکہ میری تقریر کا اثر جب ختم ہو تو ابن عطا کی یہ ٹیبلٹ آپ کو کام آنے لگے. 4 خصلتیں ہیں جب آدمی اپنے اندر اپنا لے تو بندگی اس کے اندر مستحکم ہو جائے گی اور عبادت کا وہ مزہ پا جائے گا. 4 خصلت. وہ 4 خصلت کیا کیا ہے؟ نمبر 1 وفا بالعہود. میں سمجھاؤں گا لیکن پہلے چاروں سن لیجئے. وفا بالعہود. نمبر 2 حفظ للحدود. نمبر 3 رضا بالموجود. نمبر 4 صبر عن المفقود. یہ 4 خصلت ہوگی تو بندگی آپ کے اندر راسخ ہوگی، جمے گی، آپ اللہ کا بندہ بنیں گے. اور جب اللہ کا بندہ بنیں گے تو اللہ آپ کو عروج عطا فرمائے گا، معراج مصطفیٰ کی بھیک عطا فرمائے گا، معراج مصطفیٰ کا صدقہ آپ کو عطا فرمائے گا. کتنی خصلت ہوگی تو بندگی کی صفت قرار پائے گی؟ 4. نمبر 1 وفا بالعہود. نمبر 2 حفظ للحدود. نمبر 3 رضا بالموجود. نمبر 4 صبر عن المفقود. کیا ہے یہ وفا بالعہود؟ عالم ارواح میں ہم سب لوگوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا. شاید بھول گئے آپ، انبیاء کے یاد دلا گئے، اولیاء یاد دلاتے رہتے ہیں، علماء کان میں پھونک پھونک کے بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایسی غفلت کی نیند سوئے ہیں کہ جیسے کسی نے بتایا ہی نہیں. عالم ارواح میں ہم سب سے اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم. سب نے کہا بلا پروردگار کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی پالنے والا، عدم سے وجود میں لا کر زندگی کی ساری ضرورتیں عطا فرمانے والا. رب وہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پلاتا ہے، جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو شفا عطا فرماتا ہے، جب کہیں کوئی چارہ گر نہیں ہوتا تو وہ چارہ گری فرماتا ہے. وہی ہمارا رب ہے. اس وعدے کو یاد رکھنا اور اس کے تقاضے پہ اترنا. دوسری چیز جو اسی سے کنیکٹڈ ہے وہ حفظ للحدود. جب آپ اس رب کے وعدے کو یاد رکھتے ہیں کہ وہی رب ہے تو اس کے قانون کی حفاظت کیجئے، اس کے دائرے میں رہیے. اللہ کو آپ رب مانتے ہیں تو رب نے جو قانون بنایا ہے زندگی گزارنے کا اس قانون کے دائرے میں رہیے. حفظ للحدود، حدود کی حفاظت، شریعت کے دائرے میں رہیے. جہاں تک جائز ہے دوڑ بھاگ کریے، جہاں حرام آ جائے یو ٹرن لے کے واپس آ جائے. شریعت میں جہاں تک اجازت ہے جائیے، جہاں روک دیا گیا ہے وہاں سے واپس ہو. اللہ کے قانون کی حفاظت کریے. صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھے رہے، کوئی خریدار نہیں آیا،
شام کو ایک آیا تو سوچے کہ دن بھر کی کمائی اسی سے لے لے، 10 کلو لیا، 5 کلو وزن کر کے دیے، 5 کلو ڈنڈی مار دی۔ دودھ بیچنے والے، آمدنی مہنگی ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، تو پہلے 1 لیٹر میں 100 ملاتے تھے، اب 250 ملانے لگے۔ اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ ہمیں ضرورتیں کی چیز عطا کرنے والا ہے، تو ہماری زندگی میں اس کے قانون کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جو کہا ہے کرنے کو وہ کریے، جس سے روک دیا اسے رک جائیے۔ تیسری چیز ہے رضا بالموجود، جو اس نے آپ کو دیا ہے اس سے خوش ہو جائیے۔ اور چوتھی چیز ہے جو نہیں ملا ہے اس سے صبر کریے۔ جہاں تک شریعت میں اجازت ہے اس کو پانے کی کوشش کیجیے، نہیں ملا اب حرام مت پھلانگیے، صبر کر لیجیے۔ رضا بالموجود، جو ملا ہے اللہ کی طرف سے اس پہ خوش رہیے، جو نہیں ملا ہے اس سے صبر کر لیجیے۔ لیکن ہم لوگ جو ملا ہے اس سے خوش کیا ہوں گے، اس کے اوپر تو نظر ہی نہیں ڈالتے کہ ملا ہوا ہے، آج جو نہیں ملا ہوا ہے اسی پہ رات دن تکتے ہیں، تو ناشکرہ بنیں گے۔ آج جب ناشکرہ بنیں گے تو اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بتائیے، ہمارے مسجد کے امام صاحب اگر متولی سے ناشکرہ رہیں تو وہ صحیح سے خدمت نہیں کر سکتے۔ مدرسے کا مدرس جب ناظم اعلیٰ اور پرنسپل سے شاکی رہے تو صحیح طور پہ اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ کمپنی کے ورکر اگر کمپنی کے رویے سے خوش نہ ہو تو اپنی قابلیت کا صحیح مظاہرہ نہیں کر پاتا، لیکن اگر خوش ہو کہ اس نے ہمیں لاک ڈاؤن میں بھی ساری تنخواہیں دی ہیں تو وہ بھرپور کمپنی کا کام کرنے والا ہوگا۔ جب ہم خوش ہوں گے اللہ کی عطا سے تو زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جائیں۔ جو اس نے دیا اس سے خوش ہو جائیے، اور جو نہیں دیا اسے صبر کر لیں۔ لیکن ہم لوگ جو نہیں ملا ہے اسے دیکھ دیکھ کر کے منہ چرا رہے ہیں، اور جو ملا ہے اس پہ تو توجہ ہی نہیں جاتی۔ شیخ سعدی کہیں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں گئے نماز پڑھنے، نکلے تو چپل ہی غائب۔ دل میں شکایت آئی، مولا سفر کی مشقت کے باوجود تیری یاد کے لیے تیرے گھر آیا اور میری چپلیں غائب ہو گئی۔ آئی شکایت، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لی جاتی ہے۔ آگے گئے، دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے دونوں پاؤں کٹے ہیں اور بڑی مصیبت کے ساتھ گھسیٹ کر کے زمین کو طے کر رہا ہے، مسافتیں چل رہا ہے۔ جیسے ہی شیخ سعدی کی نظر اس جوان پہ پڑی، فوراً ان کے دل کی دنیا کی غفلت تاریخی ختم ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیے، توبہ کیا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میری چپل ہی تو گئی ہے، تو نے پاؤں تو صحیح سالم رکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوئے زمین پر۔ تو جو ملا ہوا ہے اس پہ نظر ہماری نہیں ہوتی، جو نہیں ملا ہوا ہے اس پہ نظر۔ 4 چکا ہے نا تو 2 لاکھ والی کار ہے نا 8 لاکھ والی آ جاتی ہے۔ 8 لاکھ والی ہے تو انووا جو ہے ٹاپ ماڈل آیا ہے نا 30 لاکھ والا، وہ آ جاتا ہے۔ 1 منزلہ بلڈنگ ہے تو 10 منزلہ بنگلہ بن جاتا ہے۔ جو نہیں ہے اس پہ آپ نظر رکھتے ہیں، جو ہے اسے آپ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش ہو جائیں گے تو دنیا میں ہی جنت کا مزہ پا جائیں گے۔ جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ خوش ہو جائیے۔ جو دوسرے کو دیا ہے اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اگر ہمارے لیے بہتر ہوتا تو ضرور رب ہمیں بھی دیتا۔ اس نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو، وہ دوسرے کو جو دیا ہے اس کے لیے بہتر تھا، ہمارے لیے اگر بہتر ہوتا تو ہمیں بھی رب دیتا۔ میرا رب بڑا کریم ہے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ دوسرے کے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے بھی بہتر ہو؟ ماں مٹن مرغا بھج رہی ہے خوب زبردست، اب بھونا گوشت نکال کر کے بڑے بھائیوں کو کھلا رہی ہے، اس میں 6 مہینے کا بچہ جائے اور مانگنے کی کوشش کرے کہ ایک بوٹی مجھے بھی دے دو، تو اب ماں اسے دے گی؟ تو کیا بڑے بھائیوں پہ ماں مہربان ہے اور اس چھوٹے بچے پہ نادانی کے ظلم کر رہی ہے؟ نہیں، بڑے بھائیوں کے لیے جو مناسب ہے وہ اسے دے رہی ہے، اور اس چھوٹے کے لیے جو مناسب ہے اپنے بدن کا حصہ اسے کھلا رہی ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں تاکہ یہ فلسفہ آپ کو کلیئر ہو جائے اور بندگی سمجھ لیں، اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ،
ایک پتھر تراش تھا، اسٹون کیلر، پہاڑوں سے پتھر کاٹ کاٹ کر کے شہر میں لاتا بیچتا تھا۔ ایک دن وہ پہاڑ سے پتھر کاٹ کاٹ کر کے روڈ کے کنارے رکھا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی آئے، اس کے سارے پتھر پھینک دیے۔ وہ دوڑتا ہوا دیکھا کہ پتھر پھینک رہے ہیں سپاہی میرے، دوڑتا ہوا آیا، سپاہیوں بڑی محنت سے میں نے اس پتھر کو جمع کیے تھے کاٹ کے، تم کیوں پھینکتے ہو؟ کہا اس راستے سے بادشاہ کو گزرنا ہے، اس لیے راستہ صاف ہو رہا ہے، ہٹاؤ یہاں سے اپنا پتھر۔ اس نے کہا میں نے بڑی محنت سے کاٹے ہیں بھائیوں، مت پھینکو۔ اس نے کہا کچھ نہیں سنیں گے، بادشاہ کو جانا ہے، ہٹاؤ یہاں سے پتھر۔ سارے پتھر پھینک دیے۔ جب اس پتھر تراش نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کے صرف گزرنے کے لیے ہماری محنت سے تراشے پتھر بے دردی سے پھینکے جا رہے ہیں، دل میں کہا مولا کب تک ہم پتھر تراشتے رہیں گے، مجھے بھی بادشاہ بنا دے کہ میرے گزرنے پہ اتنا اہتمام ہونے لگے۔ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اس نے بادشاہ بنا دیا اسے۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ شکار کے غرض سے نکلا، چلو شکار کرتے ہیں۔ ایک جانور کا پیچھا کرتے 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 تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب ہار تھک کر کے درخت کے سائے میں بیٹھا تو بڑی تعجب سے سورج کو دیکھا اور کہا اے سورج، تمہاری اتنی شکتی کہ ہماری سرحد میں رہتے ہوئے تو ہمارے پسینے چھوڑا دے اور ہمیں درخت کے سائے میں چھپنے پہ مجبور کر دے۔ ایسی بادشاہت پہ لات مارتے ہیں مولا، ہمیں بادشاہ نہیں رہنا ہے، ہمیں سورج بنا دے جو بادشاہوں کے پسینے چھڑا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کیا بعید، اس نے بنا دیا اسے سورج۔ ہے خیالی لیکن بات سمجھانے والا ہے، مولانا روم کی مثنوی کی طرح۔ اللہ نے اسے سورج بنایا۔ جب وہ سورج بن گیا تو اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی، لیکن جب بادل کا ٹکڑا سامنے آتا تو اس کی کرنوں کو نیچے نہیں گزرنے دیتی۔ جب بادل کے ٹکڑے سے اس کی کرنیں ہار گئیں تو کہا مولا ہمیں سورج نہیں رہنا ہے جو بادل سے ہار جائے، تو ہمیں بادل بنا دے جو سورج کی کرنوں کو روک دے اپنی قوت سے۔ اللہ نے اسے بادل بنایا۔ جب وہ بادل بن گیا تو فضا میں اڑلاتا پھرا، بادل کی جو فطرت ہے، لیکن جب پہاڑ کے چٹانوں سے ٹکراتا تو تتر بتر ہو جاتا، اس کا وجود ختم ہو جاتا۔ اب کہتا ہے مولا ہمیں بادل نہیں رہنا ہے، تو پہاڑ بنا دے جو بادل کو منتشر کر کے چکنا چور کر دیتا ہے۔ اللہ نے اسے پہاڑ بنایا۔ جب پہاڑ بنا دیا تو اسی کے برادری کے لوگ ہتھوڑا لے کر کے آئے اور اس کو تراش تراش کر کے کاٹنے پاٹنے لگے۔ اب کہتا ہے مولا مجھے پہاڑ نہیں بننا ہے، یہ پتھر تراشنے والا جو پہلے تھے وہی بہتر ہے، تو وہی ہمیں بنا دے۔ سمجھ میں آیا کچھ آپ کو؟ جب تک پتھر تراش رہا تھا تو بادشاہ بننا اچھا لگا، بادشاہ بن گیا تو سورج بننا اچھا لگا، سورج بن گیا تو بادل بننا اچھا لگا، بادل بن گیا تو اب پہاڑ بننا اچھا لگا، پہاڑ بن گیا تو جو تھا وہی رہنا اچھا لگا۔ اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ رباب عشق کے تاروں نے زیر و بم نہ رہا، خوشی خوشی نہ رہی، علم علم نہ رہا، غموں سے لطف اٹھانے کی پڑ گئی عادت، میرے لیے دنیا میں کوئی غم نہ رہا۔ رضا بالموجود، اللہ جو دے اس پہ خوش ہو جائیے، اور جو نہیں مل رہا اس کے فیصلے پہ صبر۔ یہ چار خصلتیں ہوں گی تو ابدیت آپ کے اندر جمے گی، اور عبد بنیں گے تو معراج مصطفیٰ کی بھیک اللہ عطا فرمائے۔ مولا میں نے یہ باتیں کی ہیں مگر تو خوب بہتر جانتا ہے، میرا قول ناصحانہ، میرا فعل مجرمانہ۔ تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے، کرم کا کوئی ڈھونڈ لے بہانہ۔ پندہا دادے محاصل شد فرا، وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔